جنگ بدر یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی جنگ تھی، اور یہ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو واقع ہوئی، جمعے کا دن تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اب دیکھیے مسلمانوں کی تعداد دیکھیے 313 اور وہاں کافروں کی تعداد 1000۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے اور 6 زرہیں تھے اور 8 تلواریں تھیں۔ 8 تلواریں مسلمانوں کے پاس تھی اور 2 گھوڑے، اور وہاں کافروں کے پاس 900 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے اور ان کے پاس 1000 تلواریں تھی۔ لیکن دیکھیے اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمان غالب ہو گئے اور کفار مغلوب ہو گئے۔ یہاں سے جب مؤمنین جا رہے تھے جنگ کے لیے تو مشرکین وہ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، یہ لوگوں کے سر کاٹیں گے، مشرکین کے سر کاٹیں گے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو 313 آدمی ہے اور وہاں 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 آدمی وہاں جائیں گے، ان سے لڑیں گے اور یہ ان کے سر کاٹیں گے اور بعضوں کو قید کریں گے، یہ مذاق میں کہہ رہے تھے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان کے مذاق کو حقیقت میں بدلا، چنانچہ یہی ہوا کہ کفار کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے، 70 آدمی مردار کر دیے گئے اور 70 آدمی کو قید کر دیا گیا، اور باقی سارے بزدل بھاگ گئے، دوڑ لگائی۔ اور یہاں مسلمانوں کے جماعت میں، مسلمانوں کے گروہ میں 6 مہاجرین شہید ہوئے، 6 مہاجرین تھے اور 8 انصاری تھے، 14 آدمی شہید ہو گئے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم اللہ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں، قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، ایک نشانی ہے تمہارے لیے، یہ جنگ بدر جو ہے یہ نشانی ہے تمہارے لیے، عبرت کی نشانی ہے، عبرت حاصل کر لو۔ مسلمان کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتے، مسلمان اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، لیکن آج مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین، 2 گروہوں میں۔ کن 2 گروہوں میں؟ التقطا، جن 2 گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، جن 2 گروپوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی کفار تھے اور مسلمان تھے، مؤمنین تھے اور کفار تھے، ان کا مقابلہ ہوا آمنے سامنے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فئۃ ایک گروہ، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک گروہ لڑ رہا تھا، یہ صحابہ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کمانڈر تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھے؟ ان کے گروپ والے تھے، وہ ان کے گروپ والے تھے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، بار بار میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ جس کو قرآن اور حدیث نے اللہ تعالیٰ کا راستہ کہا ہے وہ صرف اور صرف جہاد کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم قرآن میرے سامنے رکھا ہے، وہ صرف اور صرف جہاد کا راستہ ہے۔ باقی مدرسے میں پڑھنا اور تبلیغ میں جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، اس سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے۔ تبلیغ بہت بڑا راستہ ہے، یقیناً بہت سارے لوگ اس تبلیغ میں جا کر بہت سارے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں نے تبلیغ کی ہے، نبیوں نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی ہے، کوئی کم راستہ نہیں ہے۔ ان کو ایسے مت سمجھو کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ صرف بسترے گھماتے ہیں، نہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ہاں یہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں، ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن جہاد تو پھر جہاد ہے، جہاد تو پھر جہاد ہے۔ جہاد اس طرح ہے کہ یہ ہم سب یہاں مسجد میں ہیں، یہاں تبلیغی بھی ہے، یہاں علماء بھی ہیں، یہ سب ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور جہاد یوں دیوار ہے، اگر یہ دیوار ہٹا دی جائے تو ہم سارے کیا ہو جائیں گے؟ سارے لوگ باہر سے آ جائیں گے اور ہمیں اس طرح زور سے چماٹے لگا دیں گے۔ اب دیکھو نا، جہاد چھوڑ دیا تو اب دیکھو نا، رائیونڈ
رائیونڈ میں دیکھو لوگ کس طرح شریف آدمی ہے، سارے شریف آدمی ہیں، رائیونڈ کو بھی بند کر دیا گیا۔ یہ بیچارے بوڑھے بوڑھے بابا جی لوگ ہیں، وہ خود نہیں چل سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کے زبان پر ہوتا ہے اللہ، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ بیچارے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، ان بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا، اور پنجاب میں ان کو اتنا سخت سخت مارا، ان کا خون بہہ گیا۔ ان کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ تو کفار ہیں، یہ تو قرآن کریم کو بھی نہیں چھوڑتے، قرآن کریم کو بھی جلا دیا گیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو دیکھو جہاد جب نہیں ہوگا تو نہ پھر ہم مدرسہ چل سکتا ہے، نہ مسجد چل سکتی ہے، نہ تبلیغ والے بیچارے بابا جی حضرات چل سکتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جس کو اللہ کا راستہ کہا ہے وہ صرف اور صرف جہاد کا راستہ ہے۔ دیکھیے یہاں خود اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فئۃ، ایک گروہ، تقاتل، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ یعنی جہاد کا راستہ، اس میں لوگ لڑتے ہیں نا، باقی مدرسے میں تو لوگ نہیں لڑتے ہیں، اور تبلیغ میں بھی لوگ نہیں لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جہاد کا راستہ ہے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، مؤمنین بھی تھے کافر بھی تھے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، يَرَوْنَهُمْ، وہ کافر اپنے آپ کو دیکھتے تھے، مِثْلَيْهِمْ، ان سے دگنا، مسلمانوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ تو وہ اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے، بہت زیادہ سمجھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو 1000 تلواریں ہیں، مسلمانوں کے پاس تو صرف 8 تلواریں ہیں، مسلمان تو 313 ہیں، اور ہماری تعداد تو 1000 ہے، مسلمانوں کے پاس تو 6 زرہیں ہیں، اور ہمارے پاس بہت ساری زرہیں ہیں، مسلمان بہت کم ہیں اور ہم بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان اکثر ان میں سے ننگے پیر تھے اور ننگے سر تھے۔ اس وقت پھر کیسی گرمی تھی، عرب کی گرمی، صحرا بھی تھی، اور بالکل ان کے سر پر ٹوپیاں بھی نہیں تھی، چادریں بھی نہیں تھی، ننگے پیر تھے اور ننگے سر تھے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو زیادہ ہیں، ہم مغلوب نہیں ہوں گے، فتح ہم حاصل کریں گے، کامیاب ہم ہوں گے اور مسلمان ناکام ہوں گے۔ یرونہم، وہ کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم، ان مسلمانوں سے دگنا، مسلمانوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، دل سے وہ تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ دل سے وہ اگر دیکھتے نا کہ یہ تو مسلمان ہے، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان کا کمانڈر تو محمد الرسول اللہ ہے، اور ہمارا کمانڈو ابو جہل ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یؤید، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہے، اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں ان لوگوں کی جس کی چاہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمان کم تھے اور کفار زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی مدد کے ساتھ تائید کر دی، اپنی مدد کے ساتھ ان کو مضبوط کر دیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ سب دیکھتے ہیں، دیکھتے سب ہیں، لیکن جو دل کی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزہ آ گیا یا نہیں؟ مزہ آتا ہے نا قرآن میں۔ ایک ساتھی اور بھی اپنے ساتھ ملا لیا کرو۔ اگلی بار جب آپ بیٹھو گے نا تو ہر ایک بندہ ایک ساتھی کو دعوت دیا کرے کہ آپ بھی، یہاں قرآن کریم کا ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے،